پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا. جس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا ایریا ہم نے برکت والا رکھا ہے. جب اللہ یہ کہے کہ میں اپنے بندے کو یہاں سے وہاں لے گیا ہوں تو اس سے مراد خواب ہوتا ہے بھائی؟ میں کہوں کہ میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا تو آپ کہیں یہ تو ممکن نہیں ہے اتنی جلدی, تو میں کہوں سبحانہ, میری طاقت ہے, قدرت ہے. تو اللہ نے اس آیت سے پہلے اپنے نام کے ساتھ سبحانہ لگایا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. تمہیں اشکال تو ہوگا کہ وہ کیسے لے گیا بھائی, تو اللہ بتاتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو تھوڑے سے حصے میں لے گیا. یہ بات جناب پروفیسر غامدی صاحب کو سمجھ میں چونکہ نہیں آتی. یہ لوگ ویسے قرآن کا بہت نام لیتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں, شافی کو بھی مانتے ہیں, مالک کو بھی مانتے ہیں, امام احمد حنبل کو بھی مانتے ہیں, سب قابل قبول تھے, لیکن قرآن کے مقابلے میں ان کو نہیں مانتے. پھر جو قرآن ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں نہیں ہوتا, وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے جو آپ ان ائمہ کے مقابلے میں پیش کر کے عوام کو سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن ایک وہ ہے جو ان ائمہ نے سمجھا اور ایک وہ ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ قرآن کو مت فالو کریں, ان ائمہ کو فالو کریں, نہ 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 نہ. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ اپنی سمجھ کے مطابق فالو مت کریں. امت نے جو قرآن کو سمجھا ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا سمجھا ہے, اس سمجھ کو فالو کریں. تو جہاں اپنے مطلب کی چیز ہوگی وہ قرآن بالکل انکار, اور جہاں دوسرے کا قرآن سے استدلال کر رہا ہوگا, جہاں اپنا مطلب نکل رہا ہوگا وہاں قرآن, جہاں دوسرے کا مطلب قرآن سے نکل رہا ہے وہاں قرآن کا انکار. چوتھا مشاہدہ ہے کہ جو بخاری میں ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے. بخاری کی یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اس کو غور کے ساتھ سنیے جی. اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو اس پروگرام کو دیکھیں گے کہ وہ بھی اس کو غور کے ساتھ سنیں. اس میں وہ چوتھا مشاہدہ کیسے بیان کیا گیا ہے. ایک لمبی روایت ہے اور یہ انس بن مالک سے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں, آپ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ اسریٰ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبہ, یعنی جب کعبے کی مسجد سے یا مسجد حرام سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. یہ دیکھیے یہاں پر بھی لفظ کیا ہے؟ اسریٰ, یہ وہی لفظ ہے. اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, سیم ورب ہے, وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے. وہ رات جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے لے جایا گیا, انہو جاؤ ثلاثۃ نفر قبل ان یوحی الیہ, یہ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب وحی کی گئی اس سے بھی پہلے ہو گئی تھی. اچھا, یہ بہت دلچسپ بات ہے, اس پر بعد میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہو جاؤ ثلاثۃ نفر قبل ان یوحی الیہ, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی سے پہلے ایسا ہوا کہ 3 لوگ آپ کے پاس آئے. کس وقت آئے؟ وہ ہوا نائم فی المسجد الحرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے. اچھا. قال اولہم ایہم ہوا, ان میں سے ایک نے کہا وہ کون سے ہیں؟ فقال اوسطہم ہوا خیرہم, درمیان والے نے یہ کہا کہ جو سب سے بہتر ہیں. فقال آخرہم خذوا خیرہم, دوسرے نے یہ کہا کہ جو سب سے بہتر ہیں بس انہیں لے جائیے. فکانت تلک اللیلہ, بس اس رات میں اتنی ہی بات ہوئی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. فلم یراہم حتی اتوہ لیلۃ اخری, اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا تجربہ پیش نہیں آیا یہاں تک کہ یہی تینوں اصحاب ایک دوسری رات میں آئے. اور کیا صورتحال تھی؟ فیما یرا قلبہ, ایک ایسی صورتحال میں جس میں دل دیکھ رہا تھا. وہ تنام و عینہ, لیکن آنکھیں سو رہی تھی. اچھا, یعنی ایک دوسری رات میں وہ آئے. وہ دوسری رات کتنے برس بعد ہوئی, کب ہوئی, یہ معلوم ہے کہ اس کی تحقیق میں کوئی حتمی رائے اب تک بھی نہیں دی جا سکی. لیکن بہرحال اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, دل دیکھ رہا تھا. ولا ینام قلبہ, اور پیغمبر کا دل کبھی نہیں سوتا. وکذالک الانبیاء, سب نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم, ان کی آنکھیں سوتی ہیں, ان کے دل کبھی نہیں سوتے. ٹھیک. فلم یکلموہ حتی احتملوہ, انہوں نے کوئی بات نہیں کی
بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا. فوضعوا عند بئر زمزم، اور وہاں سے لے جا کے زمزم کے کنویں کے پاس آپ کو رکھ دیا. فتولہ منہم جبریل، پھر جبریل نے آپ کو اپنی تحویل میں لے لیا. فشک جبریل ما بین نہرہ الی لبتہ، جبریل نے سینے سے لے کر حلق تک یہ حصہ چیر ڈالا. حتی فرغ من صدرہ و جوفہ، جو کچھ پیٹ میں تھا اور سینے میں تھا وہ سب نکال دیا. فغسلہ من ماء زمزم بیدہ، اور پھر اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پانی کے ساتھ غسل دیا. حتی ان کا جوفہ، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ پوری طرح صاف کر دیا. کس چیز سے صاف کر دیا؟ کوئی ذکر نہیں. عام طور پر اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنی چیزیں انسان کے اندر بشری تقاضوں سے ہوتی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ سب نکال دیں. ثم اوتیا بتستم من ذہب، پھر اس کے بعد ایک سونے کا تشت لایا گیا. فیہ طورم من ذہب، اس میں سونے ہی کا ایک آفتابہ تھا. محشوًا ایمانا و حکمہ، یہ آفتابہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا. فحشا بہ صدرہ و لگا دیدہ، تو جبریل نے اس آفتابے سے ایمان و حکمت لے کر آپ کے سینے کو بھی اس سے بھر دیا اور آپ کے حلق کی رگوں کو بھی اس سے بھر دیا، یعنی عروق کا حلقے ہی. ثم اطبقہ، پھر سینے کو سی دیا. ثم عرج بہ الی السماء الدنیا، پھر رسول اللہ کو لے کے وہ سمائے دنیا کی طرف پرواز کر گئے. اچھا. ثم عرج بہ الی السماء الدنیا فضرب بابا من ابوابہا، وہاں جا کے انہوں نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا. فنادہ اہل السماء، اوپر سے آواز آئی، آسمان کے فرشتوں کی آواز آئی. من ھذا، کون آیا ہے؟ فقال جبریل، انہوں نے کہا کہ جبریل ہوں. جیسے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ فلاں ہے. من ھذا؟ فقال جبریل، انہوں نے جواب دیا جبریل. قالوا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال مائی محمد، میرے ساتھ محمد ہیں. قال وقد بعث، اوپر سے پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے. قالوا فمرحبا بہ واہلا، تو پھر خیر مقدم ہے. ظاہر ہے عربی زبان میں یہ مرحباً اہلاً یہ خیر مقدم کے الفاظ ہیں، آپ جانتے ہیں. فیستبشر بہ اہل السماء، اہل السماء آسمان والے ان کے آنے پر بہت خوش ہیں. لا یعلم اہل السماء بما یرید اللہ بہ فی الارض حتی یعلمہم، یہاں پر ایک توضیحی جملہ ہے کہ یہ بات کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے یا کوئی معاملہ ہوا ہے تو آسمان کے فرشتوں کو اس وقت تک اس کی خبر نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ خود اطلاع نہیں دیتے. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ گویا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ دفع دخل مقدر ہے کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں معلوم تھا. فوجد فی السماء الدنیا آدم، تو اس پہلے آسمان میں، آسمان دنیا میں یعنی قریبی آسمان یا پہلا آسمان کہیے، اس میں کس کو دیکھا؟ آدم علیہ السلام کو دیکھا. فقال لہ جبریل، جب آدم علیہ السلام کو دیکھا تو جبریل نے کہا ھذا ابوک، یہ آپ کے والد ہیں، ابو الآباء ہیں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے تعارف کرایا، یہ آپ کے والد ہیں. ھذا ابوک. فسلم علیہ، تو آپ نے ان کو سلام کیا. فسلم علیہ ورد علیہ آدم، جبریل نے پہلے یہ کہا کہ فسلم علیہ، ان کو سلام کیجیے، آپ یہ آپ کے والد ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے. سلام کیا اور سلام کا سیدنا آدم نے جواب دیا. وقال مرحبا واہلا بابنی، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا خیر مقدم ہے. نعم الابن انتا، آپ کتنے اچھے بیٹے ہیں. اچھا. فاذا هو فی السماء الدنیا بنہرین یتردان، تو اسی اسنا میں انہوں نے دیکھا کہ اس آسمان دنیا میں یعنی وہ جو پہلا آسمان ہے اس میں دو نہریں جاری ہیں. فقال ما ھذا النہران یا جبریل، تو پوچھا کہ جبریل یہ دو نہریں کیا ہیں؟ قال ھذا النیل والفرات انصرہما، یہ نیل اور فرات ہیں، یہ جو عراق میں اور مصر میں دو دریا بہتے ہیں. یہ نیل اور فرات ہیں، یہ ان کی جڑ ہے، یہ ان کی اصل ہے، یعنی ان کی حقیقت یہاں اس طرح سے ہے. ثم مضى به فی السماء، پھر وہ لے کے آپ کو آسمان میں چلے گئے.
فیضا ہوا بنہر آخر، وہاں ایک اور نہر بہہ رہی تھی، علیہ کسرم من لولیم و زبرجد، اس میں موتی اور زمرد کا ایک محل تھا۔ فضرب یدہ، رسول اللہ نے ہاتھ مارا تو کیا ہوا؟ فیضا ہوا مسک، تو معلوم ہوا کہ وہ جو مٹی ہے وہاں اس نہر کے کنارے کی وہ اصل میں مشک ہے۔ کالا ما ھذا یا جبریل، پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کالا ھذا الکوثر الذی خبا لک ربک، یہ وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے، یعنی جو آپ کو قیامت میں دیا جائے گا، جیسے کہ عام طور پر دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ثم عرج الی السماء الثانیہ، پھر دوسرے آسمان کی طرف گئے۔ فقالت الملائکہ لہ مثل ما قالت لہ الاولی، پہلے آسمان پر جو سوال و جواب ہوا تھا وہی سوال و جواب وہاں بھی ہوا۔ من ھذا، کون ہے یہ؟ قال جبریل، انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ قالوا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قالوا محمد، قال محمد، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قالوا وقد بعث الیہ، انہوں نے سوال کیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں۔ قالوا مرحبا بہ اعلیٰ، انہوں نے بھی اسی طریقے سے خیر مقدم کے الفاظ کہے۔ ثم عرج بہ الی السماء الثالثہ، پھر اس کے بعد وہ ان کو لے کے یعنی رسول اللہ کو لے کے تیسرے آسمان پر چلے گئے۔ وقال له مثل ما قالت الاولی والثانیہ، وہاں پر بھی یہی سوال جواب ہوا، جیسے پہلے آسمان پر ہوا تھا جیسے دوسرے پر ہوا تھا۔ ثم عرج بہ الی الرابعہ، پھر چوتھے آسمان پر لے گئے۔ فقال له مثل ذلک، وہاں پر بھی وہی سوال و جواب ہوئے۔ ثم عرج بہ الی السماء الخامسہ، پھر پانچویں آسمان پر لے گئے۔ فقالوا مثل ذلک، وہاں پر بھی اسی طرح کے سوال جواب ہوئے۔ ثم عرج بہ الی السماء السادسہ، پھر وہاں سے چھٹے آسمان پر لے گئے۔ فقال له مثل ذلک، وہاں پر بھی اسی طرح کے سوالات ہوئے۔ ثم عرج بہ الی السماء السابعہ، پھر ساتویں آسمان پر لے گئے۔ فقال له مثل ذلک، وہاں پر بھی اسی طرح کے سوالات کیے گئے۔ کل سماء فیہا انبیاء قد سماہم، یعنی جب یہ سارے کے سارے معاملات بیان ہو رہے تھے تو ہر آسمان میں کچھ انبیاء تھے جن سے ملاقات ہوئی، ان کے نام بیان کیے گئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ فَأَوْحَيْتُ مِنْهُمْ ادریس فی الثانیہ، میں جو یاد رکھ سکا ہوں ان میں سے تو وہ یہ ہے کہ ادریس سے ملاقات ہوئی تھی دوسرے آسمان میں، وہارون فی الرابعہ، اور چوتھے آسمان پر ہارون سے ملاقات ہوئی تھی، وآخر فی الخامسہ لم احفظ اسمہ، اور پانچویں پر بھی کسی سے ملاقات ہوئی تھی لیکن مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا۔ وابراہیم فی السادسہ، اور ابراہیم سے چھٹے آسمان پر، وموسیٰ فی السابعہ، اور موسیٰ سے ساتویں آسمان پر، بے تفضیل کلام اللہ، ان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ شرف بخشا کہ ان کے ساتھ کلام کیا تو وہاں پہ وہ ساتویں آسمان پر تھے، یعنی بہت بلندی پر تھے۔ فقال موسیٰ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ محمد ہیں اور جبریل ان کو لے کے آئے ہیں تو موسیٰ نے کہا ربی لم اظن یرفع علی احد، پروردگار میرا تو یہ گمان نہیں تھا کہ مجھ سے بھی کوئی اوپر جائے گا۔ ثم علا بہ، لیکن جبریل بہرحال اوپر لے گئے، فوق ذالک بما لا یعلمہ الا اللہ، ان بلندیوں پر جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ جا سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ ودن الجبار رب العزہ فتدلی حتیٰ کان منہ قاب قوسین او ادنیٰ، وہاں پر ذات خداوندی کا نزول ہوا، یعنی نیچے آئے اللہ تعالیٰ، نیچے آئے یعنی اس کی کیفیت کی تھی وہ نہیں بیان کی گئی، لیکن اس طرح کہ گویا 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَىٰ إِلَيْهِ، اس موقع پر اللہ نے جو وحی کرنا تھی وہ کی۔ 50 صلاۃ علی امتک کل یوم ولیلہ، اس میں 50 نمازیں فرض کی گئیں تمہاری امت پر جو دن رات میں پڑھنی ہے۔ اچھا۔ ثم ہبطا، پھر نیچے آ گئے، حتیٰ بلغ موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، یعنی 7ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اوپر گئے، بارگاہ خداوندی میں حاضری ہوئی، حاضری میں بہت قرب حاصل ہوا، اس کے بعد واپسی ہوئی تو یہ 50 نمازیں لے کے آ گئے۔ اب جب نیچے آئے، ثم ہبط حتیٰ بلغ موسیٰ، نیچے آئے یہاں تک کہ موسیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ فاحتبسہ موسیٰ، تو انہوں نے روک لیا۔ فقال یا محمد ماذا عہد الیک ربک، انہوں نے کہا کہ محمد اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے آپ پر، یعنی آپ گئے تھے تو کیا چیز لے کے آئے ہیں؟ قال عہد الی 50 صلاۃ کل یوم ولیلہ، یہ ہر دن رات میں، یہ 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں ہیں
جو ہم پر فرض کر دی گئی ہیں. قال ان امتک لا تستطیع ذلک، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، یہ اس کے بس کی چیز نہیں ہوگی. فرج لوٹ جاؤ. فَلْيُخَفِّفْ، کہ تمہارا پروردگار اس میں تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے تخفیف کر دے. فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ إِلَىٰ جِبْرِيلَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا. كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، گویا کہ اس معاملے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا مجھے جانا چاہیے، دوبارہ پوچھنا چاہیے. فَأَشَارَ إِلَيْهِ جبریل أَن نَّعَمْ إِن شِئْتَ، تو جبریل نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے اگر آپ کی خواہش ہے تو. فَعَلَىٰ بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، تو پھر وہ لے کے اسی جگہ ذات خداوندی کے پاس پہنچ گئے، یعنی بارگاہ میں چلے گئے. قَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ، پھر اسی جگہ پر جہاں پہلے ملاقات ہوئی تھی اسی جگہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ربی خفف عنا، پروردگار ہمارے لیے اس میں تخفیف کر دیجئے، کمی کر دیجئے، ذمہ داری کم کر دیجئے. فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَٰذَا، اس لیے کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. فَوَضَعَ عَنْهُ 10 صلوات، تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی. اچھا. ثم رجع الى موسیٰ، پھر لوٹ کے آئے. فاحتبسہ، تو انہوں نے پھر روک لیا. فلم یزل یرددہ موسیٰ الى ربہ حتی صارت الى 5 صلوات، اسی طریقے سے وہ لوٹاتے رہے، ایسے ہی یہ واپس جاتے رہے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں. یعنی بار بار تخفیف کی، کمی کرنے کی درخواست کی گئی اور وہ منظور ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں. ثم احتبسہ موسیٰ عند الخمس، ان 5 نمازوں کو لے کر جب واپس آئے تو اس پر بھی موسیٰ نے روک لیا. اچھا. اور انہوں نے روک کر کہا فقالا یا محمد واللہ لقد راودت بنی اسرائیل قومی علی ادنی من ھذا، انہوں نے کہا محمد حقیقت یہ ہے، خدا گواہ ہے، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے کم پر راضی کرنا چاہا، اس کی ترغیب دی، لیکن کیا ہوا فضعفوا فترکوہ، لیکن وہ کمزور ثابت ہوئے اور انہوں نے ان کو ترک کر دیا. فامتک اضعف اجسادا وقلوبا وابدانا وابصارا واسماء، یہ جو تمہاری امت ہے یہ تو اس کے مقابلے میں جسم کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، دل کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، بدن کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، اور سمع و بصر کے لحاظ سے بھی کمزور ہے. یعنی صلاحیتیں، قوتیں، جو کچھ بھی انسان کے خصائص ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری قوم، میری امت بنی اسرائیل اس معاملے میں مضبوط تر تھے، اس کے باوجود وہ کمزوری دکھا گئے. فرجے فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ، کہ تمہارا پروردگار اس میں تمہارے لیے تخفیف کر دے. کل ذالک یلتفت النبی الی جبریل، ہر موقع پر جبریل کی طرف رسول اللہ دیکھتے تھے لیشیر علیہ، کہ وہ مشورہ دیں کہ آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ولا یکرہ ذالک جبریل، جبریل اسے ناپسند نہیں کرتے تھے، یعنی وہ عام طور پر یہی کہتے تھے کہ آپ چاہتے ہیں تو ضرور چلے جائیں. فرفعوا عند الخامسہ، تو وہ 5ویں مرتبہ بھی لے کر چلے گئے. فقال یا رب ان امتی ضعفاء، تو رسول اللہ نے جا کر عرض کی کہ پروردگار میری امت کمزور لوگوں کی ہے، اجسادہم و قلوبہم و اسماؤہم و ابدانہم فخفف عنا، یعنی وہی چیزیں، کمزوری کے وہی پہلو جو سیدنا موسیٰ نے بیان کیے تھے وہ آپ نے گنوا دیے، اور پھر درخواست کی فخفف عنا، اس معاملے میں ہم پر کمی کی جائے، تخفیف کی جائے. فقال الجبار، ذات خداوندی کی طرف سے فرمایا گیا یا محمد. قال لبیک و صادق، یہ ظاہر ہے کہ حاضر ہوں، میں خدمت میں موجود ہوں. قال انہ لا یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی. کما فرضت علیک فی ام الکتاب، جیسے کہ میں ام الکتاب میں، لوح محفوظ میں یہ فرض کر چکا ہوں. قال فکل حسنۃ بعشر امثالھا، تمہارے ہاں ہر نیکی پر 10 گنا اجر ملے گا. فہی 50 فی ام الکتاب، یہ ام الکتاب میں یا لوح محفوظ میں 50 نمازیں ہی رہیں گی. وہ 5 علیک، لیکن تم لوگوں پر یہ 5 نمازیں ہوں گی. یہ گویا اس کا جواب بھی دیا گیا اور حکمت بھی واضح کی گئی. فرجع الی موسیٰ، اب لوٹ آئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. فقال کیف فعلت، انہوں نے پھر پوچھا کیا ہوا. فقال خفف عنا آتانا بکل حسنۃ 10 امثال، خفف عنا، اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی. کیسے تخفیف کی ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں ہر نیکی کے اوپر 10 گنے اجر کا وعدہ کر دیا ہے. ٹھیک. قال موسیٰ قد واللہ راودت بنی اسرائیل علی ادنی من ذلک فترکوہ، انہوں نے پھر وہی بات کہی کہ بخدا میں نے تو بنی اسرائیل کو اس سے کم پر راضی کرنا چاہا لیکن وہ چھوڑ بیٹھے. ارجع الی ربک، آپ لوٹ کر جائیے، دوبارہ گزارش کیجیے. فلیخفف عنک اذن،
اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جائیے کہ وہ اس میں بھی آپ کے لیے تخفیف کر دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، یا موسیٰ قد واللہ استحییت من ربی مما اختلفت الیہ، یہ بار بار جا کر اب تو مجھے شرم آتی ہے اپنے پروردگار سے، میں اب نہیں جاؤں گا۔ قال فاہبط بسم اللہ، اس پر جبریل نے کہا اللہ کے نام سے نیچے جائیے۔ اب ذرا سنیے، قال واستيقظ وهو فی مسجد الحرام، آنکھ کھلی تو آپ مسجد حرام میں تھے۔ خواب تھا۔ یعنی آپ دیکھیے شروع کہاں سے ہوئی یہ حدیث، یہ میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے، پوری روایت لفظ بلفظ اسی طرح سے امام بخاری نے، رقم ہے 7517، اس میں بیان کی ہے۔ یہ باب ہے، باب و قولہ تعالی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور یہ کتاب التوحید میں ہے روایت۔ اس میں یہ سارا واقعہ بیان ہوا ہے۔ کہاں سے شروع ہوا تھا اس کو پھر سن لیجئے۔ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ آپ کا دل جاگ رہا تھا لیکن آنکھیں سوئی ہوئی تھی، اور اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم، یعنی ان کے دل نہیں سوتے، ان کی آنکھیں ہی سوتی ہیں۔ اور خاتمہ کہاں ہوا؟ قال فاہبط بسم اللہ، آپ اللہ کے نام سے اب نیچے جائیے، یعنی سارا سفر مکمل ہو گیا۔ قال واستيقظ وهو فی المسجد الحرام، تو آپ کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے۔ ٹھیک۔ یہ چوتھا اور آخری مشاہدہ ہے، اس کی میں نے آپ کے سامنے لفظ بلفظ تفصیل رکھ دی ہے جیسے کہ روایت میں بیان ہوا ہے، بغیر کسی تبصرے کے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب راویوں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے تو انہوں نے ان سب واقعات کو ملا دیا۔ اچھا، یعنی یہ چاروں انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ایونٹس مل گئے آپس میں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں بس اتنا ہی معاملہ بیان ہوا ہے، اس میں کوئی ادنا اشارہ بھی نہیں ہے کہ آگے بھی کچھ ہوا تھا۔ یہ آسمان پہ لے کر گئے انہیں۔ یعنی آپ خود دیکھیے کیا الفاظ ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بس یہی ہے۔ یعنی وہ سرزمین جس کو ہم نے برکت دی ہے، اس میں جو مسجد ہے وہ دور کی مسجد، مسجد حرام سے پروردگار وہاں تک رات میں لے گئے، اور پھر فرمایا کہ وہاں کچھ آیات کا مشاہدہ مقصود تھا، اس کے سوا کوئی بات بیان نہیں۔ اس کے بعد وہ 2 مشاہدات تھے، ان میں سے جبریل امین سے ملاقات ہوئی، اسی زمین پر ہوئی، کھلی آنکھوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پہلا واقعہ بیان کیا، پھر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کہہ کے دوسرا واقعہ بیان کیا۔ دونوں واقعات خود بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں ہوئے، کس صورت میں ہوئے۔ دونوں میں لفظی طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ آنکھوں کا مشاہدہ تھا، کوئی تردد نہیں ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دیکھا جبریل کو۔ اس میں اب میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں ایک ضروری بات، وہ یہ کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد یہ کچھ بحث پیدا ہو گئی تھی کہ کیا یہ سورہ نجم میں جو واقعات بیان ہوئے یہ جبریل کے بارے میں ہیں یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں ہیں۔ اچھا، اس روایت میں بھی آپ نے دیکھا کہ کم و بیش وہی الفاظ ہیں جو جبریل کے بارے میں ہیں، وہی بارگاہ خداوندی میں حاضری کے موقع پر راوی نے اختیار کیے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ وہاں جبریل کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ ظاہر ہے میں اس وقت تفسیر نہیں کر رہا، لوگ چاہیں تو استاذ امام کی تفسیر دیکھ لیں، لوگ چاہیں تو مولانا سید ابوالفضل صاحب مودودی کی تفہیم القرآن دیکھ لیں، میری تفسیر البیان دیکھ لیں۔ ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ جبریل امین ہیں جن کے ساتھ ملاقات ہوئی، یعنی سورہ نجم میں جو دونوں واقعات ہیں۔ یہ چوتھا واقعہ زیر بحث نہیں ابھی، یعنی پہلا واقعہ سورہ بنی اسرائیل کا، 2 واقعات سورہ نجم کے، ان میں کس سے ملاقات ہوئی؟ جبریل سے۔ الفاظ بتا رہے ہیں بالکل، ٹھیک، آنکھوں کا مشاہدہ ہے، یعنی وہ کوئی رویا نہیں ہے، آنکھوں کا مشاہدہ ہے۔ جبریل امین کو کس طرح دیکھا اس کو قرآن مجید نے ایک تصویر کھینچ کے بیان کر دیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اسی زمین پر کھڑے کھڑے یہ مشاہدہ ہوا۔ ٹھیک۔ تاہم لوگوں میں یہ بحث پیدا ہو گئی۔ جب یہ بحث پیدا ہوئی تو سیدہ عائشہ کے پاس لوگ گئے، ام المومنین رضی اللہ عنہ، ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے یہ پوچھا کہ آپ کیا کہتی ہیں اس معاملے میں۔ سورہ نجم کے جو 2 ایونٹس ہوئے ان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کرایا گیا، اس پر بعض لوگوں نے یہ ابہام پیدا کر دیا، یہ نقطہ نظر اپنا لیا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہی سے، جس طرح یہ چوتھے واقعے میں آپ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوا، تو سورہ نجم کی ان دونوں ایونٹس میں
کس کا مشاہدہ کرایا گیا؟ اس کے بارے میں سیدہ عائشہ کی ایک روایت ہے۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے، یہ مسروق کی روایت ہے، اور اس میں سیدہ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا معاملہ ہوا تھا، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا اللہ پر کہ اس طرح کی بات کہی جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سورہ نجم میں جو دونوں واقعات بیان ہوئے ہیں، ان دونوں واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا تھا، اور کس طرح دیکھا تھا؟ اس طرح دیکھا تھا کہ وہ آسمان سے نیچے آ رہے ہیں، یعنی منحبت من السماء، اور اس میں رسول اللہ کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ 2 ہی مرتبہ میں نے جبریل کو اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے کہ وہ اپنی اصل صورت میں تھے۔ یعنی اس کے سوا جبریل جب ملتے رہے ہیں تو بالعموم اس کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ انسانی صورت میں آ گئے۔ فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس بھی انسانی صورت میں آئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جبریل امین کی ملاقات اس صورت میں ہوتی رہی۔ وحی کا طریقہ تو اختیار کیا ہی جاتا تھا، قرآن بھی لے کر آتے رہے، لیکن خود اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ مسلم کی روایت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ موقع تھا کہ جس میں میں نے، یعنی دونوں مرتبہ 2 واقعات بیان ہوئے ہیں، دونوں مرتبہ جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، زمین و آسمان پر چھائے ہوئے تھے، یعنی چونکہ ان کی جو حیت ہے وہ بہت غیر معمولی ہے، تو اس طریقے سے وہ چھائے ہوئے تھے، میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک، تو صاف طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ جبریل امین تھے، پہلی بات۔ دوسرے یہ کہ یہ بات واضح کر دی کہ آسمان سے اترتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا بھی آپ کے لیے زمینی پر کھڑے ہوئے کھول دی گئی، اور ان آنکھوں سے آپ نے گویا ان کو دیکھا کہ وہ کہاں ہے، سدرۃ المنتہا کہاں ہے، یہ دیکھا کہ جنت الماوا کہاں ہے، پھر وہ نیچے آئے اور انہوں نے وحی کی۔ ٹھیک، یہ بات مسلم کی روایت میں خود امام مسلم نے بیان بھی کر دی ہے، اس کو راویوں نے بیان کر دیا ہے، یہ مسروق کی روایت ہے، اس کو تمام علماء اسی طریقے سے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، کوئی ادنیٰ درجے کا ابہام باقی نہیں رہتا کہ ان واقعات کی کیا نوعیت ہے۔